بلکہ ایک جوکر نے ایک حماقت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان وطن عزیز انڈیا میں، بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں، اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد ہے، یعنی سول سروسز کا جہاد۔ آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر مودی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹیگ کیا یہ کہہ کر، اس کا راز قریبی تعلق ہے آر ایس ایس سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور جہاد۔ آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ آدمی کہتا ہے۔ کیا گندی سوچ ہے اس کی، کیا گندی سوچ ہے اس کی۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے پاس اعداد و شمار ہیں، 829 لوگ کوالیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے صرف 41 مسلمان ہیں، 41 مسلمان ہیں۔ اور یہ جوکر کہتا ہے کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں وہاں پر آئی اے ایس، آئی ایف ایس، آئی پی سول سروس کا کوچنگ سینٹر ہے، اور اس میں سے 30 کامیاب ہوئے۔ اور یہ جوکر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس جو 30 جامعہ، کہتا ہے کہ جامعہ سے جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سول سروس کا جہاد کر رہے ہیں۔ ان 30 میں 16 مسلمان ہیں اور 14 ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ مگر وزیر اعظم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر پرسکون انداز میں مور کو دانا کھلا رہے ہیں۔ واہ وزیر اعظم، چین ہماری گھر میں گھس کر بیٹھا ہے اور آپ مور کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ 8 کروڑ ڈیلی ویجز ورکرز کی نوکریاں چلے گئی ہیں۔ واہ وزیر اعظم مودی، آپ مور کو دانا کھلا رہے ہیں۔ 1,80,00,000 لوگوں کی تنخواہیں ختم ہو چکی ہیں۔ واہ وزیر اعظم، آپ مور کو دانا کھلا رہے ہیں۔ کیا بتائیں وزیر اعظم آپ سے کہ 10 کروڑ اسکول گوئنگ بچوں کو جو مڈ ڈے میل کھانا ملتا تھا، وہ آج اس بھوک اور پیاس سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم کے چاہنے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے الفاظ تم کو سخت لگیں گے، مجھے معلوم ہے کہ تم شروع کر دو گے کل سے بلا، مگر میرے بھائی تم جو کرتے کر لو، مجھے فرق نہیں پڑنے والا۔ سچائی تو یہ ہے کہ میڈیا بھی ماشاءاللہ صرف ایک فلم اسٹار کی خودکشی پر پڑا۔ ایک فلم اسٹار خودکشی کرا تو سے صرف وہی باجا بج رہا ہے، وہی باجا بج رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو۔ ان غریبوں کی بھوک، ان غریبوں کا مرنا، چین کا ہماری زمین پر قبضہ کرنا، 1,80,00,000 لوگوں کی سیلریز ختم ہو جانا، 8 کروڑ ڈیلی ویجوں کی نوکریاں ختم ہونا آپ کو نظر نہیں آتا۔ کیا آپ کی نظر ہے؟ واہ، صرف ایک فلم سٹار کی خودکشی پر، اسی پر پڑے ہیں کہ کبھی وہ وہاں بیٹھا تھا تو کبھی یہاں نہیں بیٹھا تھا تو کبھی یہ نہیں گیا تھا۔ یہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک کا حال ہو رہا ہے۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے، میں آج یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی جو 2 مساجد کو شہید کیا گیا تھا، انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی مقام پر وہ مسجدیں تعمیر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سی بلاک میں مسجد تھی، ڈی بلاک میں مسجد تھی، اسی مقام پر انشاءاللہ تعالی مسجدیں تعمیر ہوں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے اراکین نے اجلاس کر کے اس بات کو دہرایا، قوم اور ملت کے ذمہ داروں نے اس بات کو دہرایا کہ اسی مقام پر دونوں مساجد کو تعمیر ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر ہوں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے آئے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، مخالفین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو، تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، تمہاری نیتوں میں صرف نفرت ہے، حسد ہے، اور حسد کی بنیاد پر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہے،
اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. تم ہماری آوازوں کو نہیں دبا پاؤ گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہیں پر ہمارے وطن عزیز میں کئی ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش. آج سے 2-3 دن پہلے کسی ایک ٹی وی چینل کے ایک جوکر نے ایک حماقت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان وطن عزیز انڈیا میں، بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں، اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد ہے، یعنی سول سروسز کا جہاد. آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے. اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر مودی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹیگ کیا یہ کہہ کر. اس کا راز قریبی تعلق ہے آر ایس ایس سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں آئی ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور جہاد. آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ آدمی کہتا ہے. کیا گندی سوچ ہے اس کی، کیا گندی سوچ ہے اس کی. آپ اندازہ لگائیے، میرے پاس اعداد و شمار ہیں. 829 لوگ کوالیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے صرف 41 مسلمان ہیں. 41 مسلمان ہیں. اور یہ جوکر کہتا ہے کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں وہاں پر آئی اے ایس، آئی ایف ایس، آئی پی سول سروس کا کوچنگ سینٹر ہے، اور اس میں سے 30 کامیاب ہوئے. اور یہ جوکر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس جو 30 جامعہ، کہتا ہے کہ جامعہ سے جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سول سروس کا جہاد کر رہے ہیں. ان 30 میں 16 مسلمان ہیں اور 14 ہمارے ہندو بھائی ہیں. تو کیا یہ مسلمان جہادی ہیں اور ہندو جہادی ہیں؟ ارے نفرت پھیلانے والوں، تم آخر اتنا نفرت کیوں ہے؟ اگر 16 مسلمان جامعہ سے سول سروس میں کامیاب ہوتے، تم کو اتنا غصہ کیوں ہے اگر 14 ہمارے ہندو بھائی بھی جامعہ سے کامیاب ہوتے؟ تو معلوم ہوا کہ جامعہ ملیہ پورے انڈیا کی نمبر 1 سینٹرل یونیورسٹی ہے. خود مودی حکومت نے یہ رینکنگ دی ہے. مگر نفرت ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہ ہو. میں آج کے جلسے سے تمام ہمارے مسلمان نوجوان، ہماری بیٹیوں اور بیٹوں سے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو ان طاقتوں کا. اب ہر ایک پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے. اگر آج اس سال 829 میں سے 41 مسلم سول سروسز میں کامیاب ہوئے، تو میرے بھائی ہم کو اور آپ کو اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ تعداد میں آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس میں لے کر آئے. کیونکہ اگر ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کے سیکولرزم کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کے پلورلزم کو، ڈائیورسٹی کو مضبوط کرنا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ سول سروسز میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان محنت کریں. یقیناً ہم غریب ہیں، مگر اگر ہم عزم کریں گے، حوصلہ کریں گے، نیتوں میں اخلاص رہے گا، تو غیب سے اللہ مدد کرے گا. اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے 14 کروڑ مسلمانوں پر، اور ہماری بڑی تعداد میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں. اگر کوئی مسلمان خاندان یہ عزم کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آئی ایس آفیسر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو کمشنر آف پولیس بناؤں گا، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے خوابوں کو پورا کریں گے. مگر بہت ضروری ہے کہ اب ہم تعلیم کی طرف رخ کر رہے ہیں کم تعداد میں، تو ان کو غصہ جہاد سے جوڑتے ہیں. کیا تمہاری سوچ ہے؟ ہاں، معلوم ہوا کہ تم ہندوتوا کی آئیڈیالوجی میں ڈوبے ہو. تم سیکولرزم، تم پلورلزم، تم ڈائیورسٹی، رول آف لا، تمہارے پاس یہ تمام کے تمام کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم اس سے بہت دور ہو. تم تو اس ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہو. مگر یاد رکھو، تمہارے ناپاک عزائم میں ہم تم کو ناکام کریں گے. جمہوریت کا سہارا لیں گے. تم نے اچھا کیا یہ بول کر
اب انشاءاللہ تعالی بھارت کا ہر مسلمان، ہر خاندان اپنی اولاد کو پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی، پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تمام کوشش کریں گے کہ اس سے بڑی تعداد میں، اس سے زیادہ ہر سال ہمارے بھارت کے مسلمان پڑھیں گے، محنت کریں گے، IAS IPS IFS کریں گے۔ یہ نریندر مودی کی سوچ ہے کہ کہا تھا مودی نے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر۔ ارے تم کمپیوٹر تو چھوڑو، تم تو ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، تم تو ہماری ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے، تم تو حسد کرنے والے ہو۔ مگر یہی جدوجہد ہے، اگر مسلمان تعلیم کی طرف رخ کرے گا، علم حاصل کرے گا اور سیاسی میدان میں آگے بڑھے گا، سیاست میں حصہ لے گا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے عرض کر رہا ہوں، میں اپنی انانیت یا اپنی شہرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں شہادت امام حسین کے جلسے سے، کہ وطن عزیز میں جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو نہیں بنائیں گے، ایک آزاد ہماری سیاسی قیادت نہیں بنے گی، یاد رکھیے مسائل کے انبار ہمارے سامنے ہیں۔ بہت آپ نے یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دیا، کیا حاصل ہوا ہم کو؟ ہماری پارلیمنٹ میں کتنے مسلم MPs جیت کر جاتے ہیں؟ لوگ انگلی اٹھائیں گے اسد الدین تم حیدرآباد سے جیت کر جاتے ہو۔ میں سلام کرتا ہوں حیدرآباد کی ریور عوام کو جس نے مجھے کامیاب کیا، مگر بتاؤ کیا صرف 23 جیتیں گے بھارت کی لوک سبھا میں؟ کتنے IAS آفیسر ہیں پورے ملک میں؟ بس دیکھیے اس کی اعداد و شمار ہے، 3% IAS، 1.8% IFS اور IPS صرف 4%۔ میرے بھائی اور پارلیمنٹ میں صرف 23۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اٹھو، اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، محنت کریے، جستجو کریے، پڑھیے لکھیے، سیاست میں حصہ لیجیے اور اپنی سیاسی پارٹی کو، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی آج ہے کل نہیں رہے گا، مگر یاد رکھو یہ مسائل تو کل رہنے والے ہیں۔ ان مسائل کو ختم کرنا ہے، ہمارے ملک میں ہم کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے، تو یاد رکھیے آپ کے رونے سے، آپ کے پکارنے سے کوئی آپ کو حق نہیں دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اپنے صحیح سیاسی فیصلوں کے ذریعے ایک مقام پر آئیں گے تو تب جا کر آپ اپنے سیاسی مقدر کے فیصلے کریں گے۔